بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو میں ملتان کے میڈیا کا انتہائی مشکور ہوں کہ ہمیشہ ہی زراعت کے معاملے پہ جب بھی کوئی ہم کانفرنس کرتے ہیں تو سب دوست تشریف لے کے آتے ہیں۔ آج پاکستان کے کسان کی اگر زبوں حالی بتائی جائے تو میرے خیال میں میرے پاس وہ الفاظ ہی نہیں ہیں کہ میں کہیں سے الفاظ ڈھونڈ کے لاؤں اور بتا سکوں کہ اس کے حالات کیا ہیں، کیونکہ ہم نے محترمہ مریم نواز صاحبہ کے کہنے پر گندم تو لگا لی۔ انہوں نے ہمارے ساتھ وعدہ کیا کہ میں کسان بھائی کے ساتھ کھڑی ہوں، لیکن جب گندم آئی تو اس وقت اس دن سے لے کے آج تک انہوں نے کسی پنجاب کے کاشتکار کے ساتھ کوئی ملاقات نہیں کی، اور نہ ہی کسی کسان کو بلا کے اس کی درد بھری داستان سنی ہو کہ تمہارے کیا حالات ہیں، تمہارے گھر کے حالات کیا ہیں، تمہارے کھیت کے حالات کیا ہیں، تمہارے بچوں کی تعلیم کے حالات کیا ہیں، تمہارے بچوں کے صحت کے حالات کیا ہیں، کیا تم زندہ رہ سکتے ہو، کیا تمہیں گندم کا ریٹ نہ ملے تو اگلی فصل کاشت کر سکتے ہو، اگلی فصل میں کھاد ڈال سکتے ہو، تم اگلی فصل پہ سپرے کر سکتے ہو، کیا کپاس ہوگی، کیا اگلا چاول ہوگا، کیا مکئی کی فصل ہوگی، کیا گنے کی فصل پہ تم خرچ کر سکو گے؟ انہوں نے کبھی نہیں پوچھا۔ اس وقت تک وہ کسی کاشتکار نمائندے سے یا کسی کسان سے یا کسی ذمہ سے انہوں نے کسی قسم کی کوئی ملاقات نہیں کی۔ ان کی معاون خصوصی تشریف لے کے آتی ہیں ٹی وی کے اوپر محترمہ سلمہ بٹ صاحبہ، ان کو زراعت کی الف بے کا ہی پتہ نہیں ہے، انہیں پتہ ہی نہیں ہوتا میں کیا کہہ رہی ہوں، کیا میں نے کہنا ہے، زراعت کیا ہے، گندم کیا ہے، کپاس کیا ہے، چاول کیا ہے، زمین کا ٹھیکہ کیا ہے، زمین میں بیلنس یوز آف فرٹیلائزر کیسے ہوتی ہے، کاشتکار کاشت کیسے کرتا ہے، اسے کیسی مصیبتوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے، کیا وہ سردی گرمی میں پانی لگاتا ہے، سال کے 365 دن وہ کام کرتا ہے، بیمار ہو جائے تو اس کے لیے کوئی سہولت نہیں ہے، جب ریٹائرمنٹ کے بعد اس کے لیے کوئی سہولت نہیں ہے، اس کے بچوں کے لیے کوئی سہولت کوئی نہیں ہے، انہیں کسی بات کا محترمہ سلمہ بٹ صاحبہ کو علم ہی نہیں ہے، بلکہ ہر دفعہ آ کے کوئی نہ کوئی نئے الفاظ دہرا کے وہ کاشتکاروں کی توہین کرتی ہے۔ ابھی انہوں نے ایک پریس کانفرنس میں کہا کہ ہم چھوٹے کاشتکاروں کے لیے کام کر رہے ہیں۔ میں ویلکم کروں گا اگر چھوٹے کاشتکاروں کے لیے کام کریں، مجھے کوئی ایک چیز بتا دیں جو 98% کاشتکار چھوٹے کاشتکاروں کے لیے انہوں نے کچھ کیا ہو۔ انہوں نے مذاق بنایا کاشتکار کا، 15 ارب روپے اناؤنس کیا۔ اب وہ 15 ارب کا میں پوسٹ مارٹم کرنے جا رہا ہوں کہ 15 ارب کا امپیکٹ کیا آتا ہے کاشتکار کی فیملی کے اوپر، اس کی گندم کے اوپر۔ اس کا امپیکٹ آتا ہے فی من گندم کے اوپر وہ سبسڈی بنتی ہے 27 روپے، فی ایکڑ بنتی ہے 900 روپے، اور فی خاندان بنتی ہے جو کاشتکار فیملیز ہیں 55 لاکھ جو رجسٹرڈ ہے۔ ویسے تو میرے خیال میں 1 کروڑ سے اوپر ہوں گی جو رجسٹرڈ حکومت نے خود رجسٹرڈ کی ہوئی ہیں، وہ پتہ کتنی بنتی ہے فی خاندان؟ 2727 روپے وہ سبسڈی بنتی ہے۔ یہ ہے کاشتکار جس کو ہم سب کہتے ہیں نیب خدا ہے، اللہ کا دیا ہوا رزق زمین کا سینہ چیر کے اللہ کی مخلوق تک پہنچاتا ہے۔ جو کاشتکار نہ سردی دیکھتا ہے نہ گرمی دیکھتا ہے، نہ سانپ دیکھتا ہے نہ بچھو دیکھتا ہے، ننگے پاؤں یک سردی میں کورے میں جب کورا پڑ رہا ہوتا ہے اس وقت بھی وہ آپ کے لیے فصل کو پانی لگا رہا ہوتا ہے، آپ کی فوڈ سیکورٹی کا وہ ضامن ہوتا ہے، آپ کی بیس تک وہ ہر چیز پہنچاتا ہے۔ اور اس ملک میں اس وقت کسان کی حالت زار اگر بتائی جائے، آپ کو ہر چیز پیدا کر کے دینے والا، چاہے وہ دودھ ہو، چاہے وہ سبزیاں ہوں، چاہے وہ فروٹ ہو، چاہے وہ گوشت ہو، چاہے کپاس ہو، چاول ہو، دالیں ہوں، ہر چیز پیدا کر کے دینے والے کو یہاں ہم لقب کیا دیتے ہیں؟ پینڈو اور گوار کا۔ اسے عزت کی نگاہ سے نہیں دیکھا جاتا۔ آج میرا یہ کہنا غلط نہیں ہے کہ خدا کی قسم اس وقت ہمیں پاکستانی اور انسان تسلیم نہیں کیا جا رہا، ہمیں ہمارے حقوق نہیں دیے جا رہے، ہمیں ہماری فصل کا ریٹ چاہیے۔ ہم کہہ کیا رہے ہیں؟ ہم بات ہی کیا کر رہے ہیں کہ ہمیں فصل کا ریٹ کون سا چاہیے کہ آئے زراعت محکمہ جس پہ ہم کھربوں روپے سالانہ خرچ کرتے ہیں، وہ آ کے بتائے تو صحیح قوم کو کہ کاشتکار کی پیداواری لاگت کیا ہے فی من، اس کے اوپر ہمیں صرف 25% منافع چاہیے جو پوری دنیا دیتی ہے۔ ہم دنیا سے الگ نہیں مانگ رہے۔ میں آپ کو بتاتا چلوں کہ 2022 میں جب گندم کا ریٹ 2200 روپے تھا تو آج کہتے ہیں کہ گندم مہنگی ہو گئی۔
میں ان سے پوچھتا ہوں کہ اس وقت یوریا کا ریٹ بتاؤ کیا تھا؟ اس وقت یوریا کا ریٹ تھا 2100 روپیہ، آج 4500 روپیہ ہے۔ اس وقت ڈی اے پی کا ریٹ تھا 6,500 روپیہ، آج 13,000 روپیہ ہے۔ اس وقت ڈیزل 150 روپیہ تھا، آج 260-65 روپے ہے۔ کاشتکار کیا کرے؟ یہ چیزیں کاشتکار کی اپنی نہیں ہیں، یہ کاشتکار کو کوئی چیز مفت نہیں ملتی، کاشتکار کو پنجاب میں کوئی سبسڈی نہیں ملتی، سبسڈی کا ڈھونگ رچایا جاتا ہے۔ کیا کاشتکار فصل کا ریٹ مانگ رہا ہے، اپنی محنت کا معاوضہ مانگ رہا ہے، کاشتکار آپ سے خیرات نہیں مانگ رہا۔ آج اس آپ کے پلیٹ فارم پہ میں ہاتھ جوڑ کے سی ایم صاحبہ کو کہتا ہوں، یہ میں ہاتھ نہیں جوڑ رہا، یہ یہاں کے کروڑوں عوام، جو کروڑوں کاشتکار آپ کے سامنے ہاتھ جوڑ رہے ہیں کہ یہ اپنی سبسڈی، یہ خیرات واپس لے لو۔ ہمیں یہ خیرات نہیں چاہیے، ہمیں اپنی اجرت چاہیے، ہمیں اس کی اصل قیمت چاہیے جو دنیا دیتی ہے۔ یہ کیا طریقہ کار ہے کہ آپ نے فرمایا ابھی بھی سلمہ بٹ صاحبہ کا میں 14 روپے سے ریٹ اوپر نہیں جانے دوں گی۔ سلمہ بٹ صاحبہ مجھے کاش کر کے تو دکھاؤ کہ گندم کاش کیسے ہوتی ہے، تمہیں پتا ہے؟ سلمہ بٹ صاحبہ تم نے کاش کی، تمہارے باپ نے کاشتکاری کی، تمہارے دادا نے کاشتکاری کی، تو پھر آ کے کیوں کاشتکاروں کا معاشی قتل کر رہی ہو؟ کیوں اس کروڑوں عوام کے دل کے ارمان اجاڑ رہی ہو؟ کیا آج کاشتکار غریب اپنے بچے کو اسکول بھیج سکتا ہے؟ کیا وہ اپنے بچے کا علاج کرا سکتا ہے؟ آج اس کی جو نوجوان بیٹی بیٹھی ہے اس کی شادی کر سکتا ہے، اس کے ہاتھ پیلے کر سکتا ہے؟ آج اگر کسان نے آپ پہ اعتماد کیا، آپ پہ اعتماد کیا محترمہ چیف منسٹر صاحبہ، اور میں عرض کرتا چلوں کہ ایک بچے نے جھوٹ بولا اپنے باپ سے، تو باپ نے کہا بیٹا مجھے اس بات کا افسوس نہیں تم نے جھوٹ بولا ہے، افسوس اس بات کا کہ میرا تم سے اعتماد اٹھ گیا ہے۔ میں سی ایم صاحبہ سے گزارش کروں گا کہ فوری طور پر سلمہ بٹ صاحبہ کو فارغ کیا جائے، کسی اہل بندے کو لے کے آئیں، وہ ظلم ہم سے نہ کرے جس ظلم کو چنگیز خان ظلم کہتا تھا۔ چنگیز خان کے ہسٹوریکل ورڈ ہے کہ اس نے اپنے وزراء سے کہا میں نے اپنی زندگی میں ایک دفعہ بھی ظلم نہیں کیا۔ سننے والے حیران ششدر رہ گئے کہ جس نے خون کے دریا بڑھائے، لاشوں کے انبار لگائے، کھوپڑیوں کے مینار بنائے، وہ کہتا میں نے ظلم نہیں کیا۔ تو اس نے تشریح کی چنگیز خان نے کہ میں نے پوری لائف پہ کسی لائق کے اوپر نالائق نہیں بٹھایا۔ محترمہ یہ ایگریکلچر مارکیٹنگ کا محکمہ ہے، جس خاتون کو پتہ ہی نہیں زراعت کیا ہے، آپ نے اس کو آ کے اس کی منسٹری دے دی، ہماری تباہی اور بربادی کر دی۔ آج آپ کو پتہ ہے کاشتکار سسک سسک کے رو رہا ہے، کاشتکار کے گھر صفے ماتم بچھی ہوئی ہے۔ کاشتکار کیا کرے گا؟ کیا اگلی فصلوں میں کیا کرے گا؟ تو میں آج اس فورم پہ بتا کے جا رہا ہوں کہ اگلی دفعہ گندم کاشت نہیں ہوگی۔ ہم نے سبق سیکھا ہے کہ کلرک ہڑتال کرتا ہے تو قلم چور ہڑتال کرتا ہے، تاجر کرتا ہے تو شٹر ٹاؤن ہڑتال کرتا ہے، صنعت کار کرتا ہے تو اپنی انڈسٹری بند کرتا ہے۔ اب ہم خدا کی قسم مجبور ہو گئے ہیں کہ ہم زراعت بند کریں گے، اس کے علاوہ ہمارے پاس اور کوئی چارہ نہیں ہے۔ ہمیں ایک ہی چیز کو خوف آتا ہے کہ رزق دینے والا میرا رب ہے، اللہ نے ہی کسان کو اپنا نائب بنایا، اور کسان ہی ہے جو زمین کا سینہ چیر کے اللہ کی مخلوق تک رزق پہنچاتا ہے۔ کسان اسی پہ راضی ہے کہ میں اللہ کا نائب ہوں، اللہ کا دیا اور رزق اس زمین کا سینہ چیر کے اللہ کی مخلوق تک پہنچاتا ہوں، لیکن وہ کب تک پہنچائے گا؟ وہ کب تک کام کر سکے گا؟ آج جب اس کے پاس پیسے ہی نہیں ہے کہ وہ بیلے سوزا فرٹیلائزر کر سکے۔ میں آپ کو بتاتا چلوں کہ پچھلے سال یوریا اویلیبل نہیں تھی، اس دفعہ کیونکہ کاشتکار نے نہیں خریدی 10 لاکھ ٹن فالتو پڑی ہے۔ اگر کاشتکار بیلے سوزا فرٹیلائزر نہیں کرے گا، یوریا استعمال نہیں کرے گا، فاسفورس استعمال نہیں کرے گا، نائٹروفاس نہیں کرے گا، ڈی اے پی نہیں کرے گا، ایس ایس پی نہیں کرے گا، پوٹاش کا استعمال نہیں کرے گا، پیداوار کیسے ہوگی؟ ہم آلریڈی کھادیں کم استعمال کرتے ہیں، ہم پہلے سے بہت کھادیں کم استعمال کر رہے ہیں اس وقت۔ اگر ہر سال پیداوار کم ہوتی گئی، ہم آلریڈی 10 سے 12 بلین ڈالر کے ایگریکلچر پروڈیوس کی باہر سے امپورٹ کر رہے ہیں۔
کلائمیٹ چینج کو لے لیں، کتنا نقصان ہوا کاشتکار کا، کھربوں روپے کا نقصان ہوا کلائمیٹ چینج سے، حکومت نے کوئی امداد کی؟ محترمہ صرف آٹے کا ریٹ ہے، چینی کا کوئی ریٹ نہیں۔ وجہ آٹا غریب آدمی 2 ایکڑ 4 ایکڑ 5 ایکڑ کا ہے اور چینی اربوں پتی کی ہے، یہی وجہ ہے۔ وفاقی حکومت میں چینی کے مالکان کی کتنی مٹکیں ہوئی ہے؟ مجھے بتائیں، کاشتکاروں کے وفد سے کون سی ملاقات سی ایم صاحبہ نے کی ہے؟ اس وقت تک محترمہ چیف منسٹر صاحبہ نے کاشتکاروں سے ایک بھی ملاقات نہیں کی کہ ان سے پوچھے تمہارا درد کیا ہے، رو کیوں رہے ہو، چیخ کیوں رہے ہو؟ آپ یقین کر رہے ہیں کہ اس وقت کاشتکار کے نہ گھر کے حالات اچھے ہیں، نہ صحت کے حالات اچھے ہیں، نہ بچوں کی تعلیم کے حالات اچھے ہیں۔ کاشتکار بہت پریشان ہے، کاشتکار حد سے زیادہ پریشان ہے۔ خدا کی قسم میں کھا کے کہتا ہوں کہ کاشتکار کہیں خودکشی پہ نہ آ جائے۔ لوگ کہتے ہیں کہ خودکشی کیوں نہیں کرتے؟ میرے رب نے مسلمان کو منع کیا ہے، ورنہ آج ہزاروں کاشتکار خودکشیاں کر رہے ہوتے۔ کاشتکار ساری رات اپنے گھر کی بیل بند رکھتا ہے، دروازہ بند رکھتا ہے کہ آڑتی پیسے لینے نہ آ جائے، ہر وقت ڈر رہا ہے۔ وہ کیا کرے؟ پھر کہتے جی ہم گندم آپ جا کے سٹور میں رکھے، مجھے ریٹ تو بتائیں کس ریٹ پہ جا کے وہ رکھے؟ 4 مہینے سود ہم ادا کریں گے، مجھے یہ بتائیں 4 مہینے بعد کیا ریٹ ہوگا؟ پوری دنیا میں فیوچر مارکیٹنگ ہے، کاشتکار کو کاشت کرنے سے 2 سال پہلے پتہ ہوتا ہے یہ ریٹ ملے گا۔ آج یہ ہماری گندم آج جو ہارویسٹ ہو رہی ہے 2024-25 کی ہے، انڈیا نے آج سے 6-7 ماہ پہلے 2025-26 جو اگلے سال گندم کاشت ہونی ہے اپنے کاشتکاروں کو ریٹ دے دیا ہے۔ اس کو کہتے ہیں فیوچر مارکیٹنگ، کہ کاشتکار ذہنی طور پہ تیار ہو، 2 سال پہلے پلاننگ کرے کہ میں نے اتنا کاشت کرنا ہے۔ کپاس کو لے لیں، خدا کی قسم کپاس کا کاشتکار بھی رو رہا ہے اس وقت۔ حکومت کے کہنے پر اگیتی کپاس کاشت کر لیا ہے۔ ظلم خدا کا دیکھیں، اس سے بڑا ظلم کیا ہو سکتا ہے کہ اپنے کاشتکار کی پھٹی کے اوپر 1850 روپے ٹیکس ہے فی من۔ امریکن اور برازیل کے کاشتکار کے لیے ڈیوٹی فری کوئی ٹیکس نہیں ہے۔ ٹیکس ہم دیں، اس ملک کی خدمت ہم کریں، اناج ہم پیدا کر کے دیں، نقصان ہم برداشت کریں، فائدہ اٹھائیں۔ امریکن کاشتکار، برازیل کا کاشتکار کیوں؟ یہ ظلم کیوں ہو پاکستانی کاشتکار کے ساتھ؟ بھائی پاکستانی تو ہم ہیں، پاکستان تو ہم نے بنایا، قربانیاں ان کاشتکاروں نے دی، فائدہ اٹھا رہے ہیں گورے، امریکن، برازیل کے کاشتکار، آسٹریلیا کے کاشتکار۔ یہ کیا انصاف ہے؟ مجھے پوری دنیا کا کوئی ملک بتا دے، کوئی مہذب معاشرہ بتا دے جو فارنر بار کے کاشتکار کو اکاموڈیٹ کرتا ہو۔ ہمارے ہاں تو عجیب رسمیں بن گئی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ہم 1.5 کروڑ بیل سے کم ہو کے 52 لاکھ بیل پہ آ گئے ہیں۔ امپورٹ ہی امپورٹ ہے ہماری، کیونکہ ہم نے امپورٹ کو سہولت دی ہے، یہاں پہ کاشتکار کو سہولت نہیں دی۔ $12 بلین کی پروڈیوس باہر سے منگوا رہے ہیں، اگر ہم کہہ دیں کہ $2 بلین یہاں خرچ کر دو ٹھیک ہو جائیں گے معاملات، بالکل نہیں ہے جی، ہمارے پاس پیسہ نہیں ہے۔ وہ کہتے ہیں ہمارے پاس کھانے کے پیسے نہیں ہیں، تنخواہیں 200 300 گنا بڑھ رہی ہیں، پیسے نہیں ہیں ان کے پاس۔ ایک ایم پی ہے، ایم این اے، سینیٹر، منسٹر، پرائم منسٹر، پریزیڈنٹ، سب کی تنخواہیں کئی 100 گنا بڑھ گئی، کئی 100% بڑھ گئی، لیکن کاشتکار کے لیے کچھ نہیں ہے۔ کاشتکار کے لیے سبسڈی کا اعلان کیا ہے، 27 روپے من بنتا ہے پنجاب کا۔ اس سے بڑا ظلم کیا ہو سکتا ہے؟ فی ایکڑ 900 روپے بنتا ہے، فی فیملی 2727 روپے بنتے ہیں۔ کیا ہم منگتے ہیں؟ کاشتکار سے زیادہ وفادار بھی کوئی نہیں ہے، کاشتکار سے بڑا محب وطن بھی کوئی نہیں ہے۔ ہم اپنی زمین کا ٹکڑا اٹھا کے کسی دوسرے ملک میں منتقل نہیں کر سکتے۔ میرے کاشتکار کا جینا پاکستان میں، مرنا پاکستان میں، اولاد ادھر، جائیداد ادھر، تعلیم ادھر، صحت ادھر، ہمارا ایمان بھی ادھر ہے۔ اس لیے ہم اپنے ملک کے لیے سوچتے ہیں۔ آج میں ہاتھ جوڑ کے گزارش کرتا ہوں پرائم منسٹر سے، چیف منسٹر سے، آرمی چیف سے، چیف جسٹس سے، خدا کے لیے اس کاشتکار کو بچا لو،
اس پاکستان کی معیشت کو بچا لو. اس وقت پاکستان کی معیشت تباہی کے دہانے پہ پہنچ رہی ہے. پچھلے سال ہم نے گروتھ دی تھی 6.5. جب ہمیں ریٹ نہیں ملا گروتھ 1.1 پہ آگے بلین آف ڈالر کا نقصان ہو گیا اس ملک کا. مجھے درد ہے اس بات کا کہ میری معیشت پیچھے جا رہی ہے. آپ کے پاس سوائے زراعت کے علاوہ ہے ہی کیا؟ انڈسٹری میں آئی ٹی میں آپ کی پچھلے سال بھی مائنس تھی, گروتھ تو ہم نے دی تھی, اب ہم مائنس میں آ گئے ہیں. تو کیا بنے گا اس ملک کی معیشت کا؟ ہم تو بہت پریشان ہیں. یقین کر لیں دل خون کے آنسو رو رہا ہے اس وقت کہ جب ہارویسٹر شروع ہوئی ہے تو کاسٹ آف پروڈکشن ہے تقریباً 3400 روپیہ, مل رہا ہے 2100 روپیہ. ہم کیا کریں اس وقت؟ منافع چھوڑو, اصل قیمت تو دے دو ہمیں. اگلے سال توبہ کرتے ہیں ہم, توبہ نہیں مانیں گے کسی کی بات, نہیں اعتماد کریں گے کسی کے اوپر. ہم غلطی کر بیٹھے, ہم نے اعتماد کیا. ہم پاگل جو ہیں اپنے ملک سے محبت کرتے ہیں اور بہت زیادہ کرتے ہیں اور کرتے رہیں گے اپنے ملک سے محبت. یہ ملک ہم سب کا ہے. انشاءاللہ تعالی اگلا فیصلہ ہمارا جلد ہم اناؤنس کریں گے انشاءاللہ. بہت شکریہ. سید محمود الحق بخاری صاحب بات کریں گے. یہ چودھری محمد اشفاق صاحب فارمر ہیں. چودھری صلاح الدین صاحب یہ بڑے فش فارمر بھی ہیں, کاشتکار بھی ہیں, گندم بھی لگاتے ہیں. سید محمود الحق بخاری صاحب آل پاکستان کسان فاؤنڈیشن کے چیئرمین رحیم یار خان تھے. حاجی فیاض بلوچ صاحب یہ ماشاءاللہ ابھی بھی 1200 ایکڑ کے کاشتکار ہیں. سید محمود الحق بخاری صاحب بات کریں گے. صافی بھائیوں کے انتہائی شکر گزار ہیں. خالد بھائی نے مرثیہ تو پڑھا حکومت کا, اور میں یقین کریں کہ میرا دل یہ کر رہا تھا کہ میں ماتم کروں. ماتم جو اس وقت صورتحال بیان کی ہے خالد بھائی نے, اور وہ جو پیکیج جس کو ہم مسترد کرتے ہیں جو وزیر اعلیٰ صاحبہ نے دیا, میں تو یوں کہوں گا کہ ہم بات کریں دلیلوں سے تو رد ہوتی ہے. خالد بھائی دلیل سے بات کر رہے تھے, ہم بات کریں دلیلوں سے تو رد ہوتی ہے. ان کے ہونٹوں کی خاموشی بھی سند ہوتی. وزیر اعلیٰ صاحبہ آپ کو پتہ نہیں ہے, ہم سمجھتے ہیں کہ آپ کام کرنا چاہتی ہیں, مگر آپ کے ارد گرد جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں اور جو آپ کو پلان کر کے دیتے ہیں, میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو فری مارکیٹنگ کا نظریہ ہے یہ سرمایہ دارانہ نظام سے آیا ہے, جو مارکیٹ کو اپنے شکنجے کے اندر رکھتا ہے. یعنی فصل میری تو مرضی بھی میری ہونی چاہیے نا, چیز میری ہے, مگر اس کا ریٹ جو ہے وہ سرمایہ دار مقرر کرتا ہے. اب حکومت کہتی ہے کہ ہم بیچ میں سے نکلیں گے. کیونکہ خالد بھائی نے ساری تفصیل بیان کر دی, میں لمبی بات نہیں کروں گا. میں آپ کے توسط سے یہ پیغام دوں گا کہ درخت جہاں پہ عذاب رت ہے, نہ برگ جاگے نہ پھول مہکے. محترمہ جو آپ نے وعدہ کیا تھا کہ کسان بھائیوں گندم بیجوں میں آپ کا نقصان نہیں ہونے دوں گی, درخت جہاں پہ عذاب رت ہے نہ برگ جاگے نہ پھول مہکے. بہار وادی سے جتنے پنچھی ادھر سے آئے ملول آئے, وہ جو خوشیاں میں نے چاہی اٹھا کے جھولی میں اس نے رکھ لی. ہمارے حصے میں عذر آئے, جواز آئے, اصول آئے. سلمہ بٹ صاحبہ کاش تم کاشتکاری کرتی, تمہیں اندازہ ہوتا ایک کاشتکار کے دکھ کا اور کسان کے دکھ کا. خدا کی قسم آج جو آپ کے شہر کی رونقیں ہیں کس کے دم سے ہیں؟ آج کپڑے کی دکانیں جو کھلی ہوئی ہیں کس کے دم سے ہیں؟ آج آپ کے جو ریڑھی باندھ رزق کما رہے ہیں اپنے بچوں کے لیے, گھر کے لیے رزق لے کے جاتے ہیں, سبزی والے, پھل والے, یہ کس کے دم سے ہے؟ یہ آپ آم کا موسم آ رہا ہے, آم کھا رہے ہیں.
میرے بھائی یہ کسان وہ ہے جس طرح خالد بھائی نے کہا کہ اس کو نہ پاکستانی تسلیم کیا جاتا ہے. خدا کی قسم ہم اندر سے اتنے دکھی ہیں. آج کیا کبھی کسی ایگریکلچرسٹ کو سول ایوارڈ سے نوازا گیا؟ یہاں پہ ریوڑیوں کی طرح سول ایوارڈ دیے جاتے ہیں. ارے بھائی اگر قدر نہیں کرو گے تو ہم آپ کو بتا رہے ہیں کہ ہم حکومت کے ساتھ جنگ تو نہیں کر سکتے. ہاں یہ ضرور کریں گے کہ ہم کالے جھنڈے لہرائیں گے, آپ کی پالیسی سے نفرت کا اظہار کریں گے. میں خالد بھائی سے یہ گزارش کروں گا کہ اس چیز اگلا مرحلہ جس طرح خالد بھائی نے کہا ہم اپنے بچے لے کے نکلیں گے, ٹریکٹر ٹرالی مارچ کریں گے, ہم بھوک ہڑتالی کیمپ لگائیں گے, ہم چین سے نہیں بیٹھیں گے. ہمارے نقصان کا اندازہ ہے ہی نہیں ہے حکومت کو. آج 2000 میں 1800 میں آج مطلب آپ گندم لے رہے ہیں اور روٹی تو اسی حساب سے چل رہی ہے. ہمیں تو کوئی نہیں. کیا ہمارے لہو سے آپ نے وہ روٹی سستی کرنی ہے؟ روٹی کے لیے آپ الگ جو ہے وہ سبسڈی دے دیں. تو میں گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ اس کا ریٹ مقرر کیا جائے. یہ لالی پاپ یا چھنچنا نہ دیا جائے. جس طرح بچہ رو رہا ہوتا تو اس کی توجہ بدلنے کے لیے یہ چھنچنا. بھکاری نہیں ہے, ہم اپنی فصل کا ریٹ مانگتے ہیں. آج آپ دیکھیں کہ مارکیٹ کے اندر جو ہے مافیاز نے, میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ ہمارے رحیم یار خان کے ضلع کے اندر جو ہے وہ 80% وہاں پہ گندم نکل چکی, گندم رکھی نہیں جا سکتی. اور وہاں پہ جو مافیاز ہیں وہ موجود ہیں مختلف صوبوں سے آئے ہوئے, اور وہ 10-10 لاکھ بوری یہ اطلاعات ہیں کہ وہ جمع کر رہے ہیں. اور یہ کون سی دانش مندی ہے کہ آپ اپنے ملک کے لیے فوڈ سیکورٹی کا ذخیرہ نہ کریں؟ ساری دنیا کرتی ہے. اور آپ جو ہے خدا نہ کرے اگر کوئی جنگ لگ جائے تو مجھے بتائیں کہ ان مافیاز کے ہاتھوں پاکستانیوں کو آپ دے دیں گے کہ کل کو وہ ان کے دستے نگر ہوں؟ تو میں یہ گزارش کرتا ہوں کہ کوئی پیکج نہیں چاہیے. آپ کہتے ہیں 70% آپ جا کے لے لیں. بھائی اس کے ریٹ مقرر کرو گے تو ہمیں 70% ملے گا نا. کہ 4000 کرتے ہیں آپ گندم کا ریٹ جو پیکج میں اعلان کیا ہے, یہ سب وقت گزاری ہے. پتہ ہے کہ یہ 15 دن گزر گئے یہی ہمارے شور شرابہ کرتے ہوئے, اور 10-15 دن پھر اور اس طرح کا کوئی اعلان کر کے یہ وقت گزاریں گے, لیکن اس کی قیمت تمام پاکستانیوں کو چکانی ہوگی. ہم یہ کہتے ہیں کہ آپ اس کا ریٹ اناؤنس کریں, ہماری فصلوں کا ریٹ اناؤنس کریں, اور ہمیں اور کچھ نہیں چاہیے. کھاد کے علاوہ ٹریکٹر کی سیل 50% ہو گئی ہے, موٹر سائیکل کی سیل 50% ہو گئی ہے, سائیکل کی سیل 50, میں یہ آپ کو ایگزیکٹ فگر دے رہا ہوں, 50% ہو گئی ہے. یعنی کہ زراعت سے وابستہ جتنے بھی لوگ موٹر سائیکل استعمال کرتے ہیں, سائیکل استعمال کرتے ہیں, یا وہ ٹریکٹر لیتے ہیں, ٹریکٹر سب سے وہ 50% سیل ہو گئی ہے. انڈسٹری بند پڑی ہے. میں نے چیز تو یہ ہے, ہم نے ملاقات کی ریکویسٹ نہیں کی. میں نے بتایا ہے کہ وہ کسی بھی ذمہ دار کسان سے نہیں ملاقات ہوئی ان کی. میں نے یہ نہیں کہا ہم سے ملے, میں نے آپ کو بتایا ہے کہ انہوں نے کسی بھی, جس طرح صنعت کاروں سے ملاقات ہوئی, شوگر مل والوں سے ملاقات ہوئی, کسانوں سے کسی قسم کی نہ مشاورت کی گئی, نہ ان کو بلایا گیا, نہ ان سے بات چیت کی گئی. ہم نے کوئی ریکویسٹ نہیں کی آج تک ملاقات کے لیے. اور جو بات میں نے کی, میں نے آپ کو یہ بتایا ہے کہ انہوں نے جب پالیسی بنائی, پالیسی میں کسی کاشتکار کو شامل نہیں کیا گیا, کسی کاشتکار کو اس میں نہیں بلایا گیا, کسی ذمہ دار سے رابطہ نہیں کیا گیا. یہ ضروری نہیں کہ کسی تنظیم کو بلائیں, وہ کسی اچھے کاشتکار کو بلا لیں جو پریکٹیکل. میرا تو یہ ہوتا ہے کہ اگر پریکٹیکل جو فارمر ہو, جو کاشتکار ہو,
اس کا کسی تنظیم سے تعلق ہو یا نہ ہو، اس سے کم از کم پوچھنا چاہیے۔ اور میں دوسرا آپ کو ایک چیز اور بھی بتاتا چلوں، 3 دن پہلے ایک ایگریکلچر کے اوپر کافی بڑی میٹنگ اسلام آباد میں ہوئی ہے، جس کو ہیڈ کیا پرائم منسٹر نے۔ اس میں بہت سارے سی او تھے مختلف ملٹی نیشنل کمپنی کے، اس میں ایک مجھے بھی بلایا گیا۔ وہاں میں نے، ناصر بسال صاحب ہیں ایم این اے، انہوں نے، اور تیسرے ایک ایگری مال کے سی او تھے، ان 3 لوگوں نے، ان 40-50 لوگوں میں سے ہم نے 3 لوگوں نے گندم پہ بڑی سیرہ بات کی۔ پرائم منسٹر صاحب کو بتایا، کاشتکار کے حالات بھی بتائے، اس کی گندم کے بارے میں بھی بتایا، سب کچھ ہم نے جو کہہ سکتے تھے، جو حقائق تھے ان کے سامنے رکھے۔ اینڈ پہ جب پرائم منسٹر صاحب نے اپنی بات چیت کی تو معذرت کے ساتھ اس میں گندم کا ذکر نہیں تھا۔ یہ نہیں ہے کہ ہم نے ہر جگہ پہ بات، ہم نے کوئی ایسا دروازہ نہیں جو نوک نہ کیا ہو۔ ہمارا فرض بنتا ہے ہر دروازہ نوک کرنا، ہر جگہ پہ اپنے ایشو پہنچانا۔ یہ ایشو کاشتکار کا اکیلے کا نہیں ہے سر۔ آپ کے علم میں ہے کہ 2 سال پہلے 24 خواتین آٹے کی لائنوں میں شہید ہوئی۔ یہ پاکستان کا مسئلہ ہے۔ جدے گھر دانے ادے کملے بھی سیانے، یہ پاکستان کی فوڈ سیکورٹی کا مسئلہ ہے۔ اب اس وقت دنیا میں نمبر 1 پہ فوڈ سیکورٹی ہے، بارڈر سیکورٹی نمبر 2 پہ چلی گئی ہے۔ ہمیں قدرت نے تمام چیزوں سے نوازا ہے، تمام نعمتوں سے۔ دریا ہمارے پاس، سمندر ہمارے پاس، میدانی علاقہ ہمارے پاس ہے، کراچی سے لے کے پشاور تک، جنگلات ہمارے پاس، چاروں موسم ہمارے پاس، تھار ہمارے پاس، روہی ہمارے پاس، چولستان ہمارے پاس۔ ایک نہیں ہے تو ایک ول نہیں ہے۔ آج پاکستان جب بنا ہے تو پنجاب کے 17 اضلاع ہمارے حصے میں آئے، 13 بھارت کے حصے میں گئے۔ آج وہ بہتر پالیسی کی وجہ سے، بہتر ریسرچ کی وجہ سے، بہتر مارکیٹنگ میکنزم کی وجہ سے، بیلنس یوز آف فرٹیلائزر کی وجہ سے، کیونکہ سستے انپوٹس ہیں وہاں پہ، آج وہ 140 کروڑ کی لوگوں کو فیڈ کر رہے ہیں۔ ہم 25 کروڑ لوگوں کے لیے 10 سے 12 بلین ڈالر کی ایگریکلچر پروڈیوس باہر سے امپورٹ کر رہے ہیں۔ ہم مانگ کیا رہے ہیں؟ اس کے علاوہ تو ہم کوئی بات نہیں کر رہے کہ ہماری فصل کا جو ریٹ بنتا ہے، وزیر زراعت آئے قوم کو بتائے یہ کاشتکار کی کاسٹ آف پروڈکشن ہے، وہ نکال کے بتا دے۔ پہلے بھی تو انہوں نے لگایا 3900 پوری دنیا میں، میں آپ کو عرض کروں، انڈیا کو لے لیں، ہر کراپ کا وہاں پہ ایک پرائس کمیشن ہے، ہر فصل کا ایک پرائس کمیشن الگ انڈیپینڈنٹ ہے۔ وہ اس کا جو ہیڈ ہے وہ گورنمنٹ کا نہیں ہے، باہر سے لیا ہوا ہے۔ وہ 2 سال پہلے کاسٹ آف پروڈکشن نکال کے دیتا ہے حکومت کو کہ یہ کاشتکار کی کاسٹ آف پروڈکشن ہوگی اور یہ ریٹ ہونا چاہیے۔ پاکستان میں ایک ہی فصل کی جو وہ سپورٹ پرائس تھی وہ گندم کی تھی، وہ بھی ختم کر دی گئی ہے۔ ایک ہی فصل کی تھی پاکستان میں، اور اس کا رزلٹ کیا نکلا کہ آپ کی گروتھ 6.5 پہ جا رہی تھی، 1.1 پہ آ گئی ہے۔ یہ پاکستان کی معیشت کو بہت بڑا دھچکا ہے جی۔ میں آپ کو ایک چیز عرض کروں، یہ کاشتکار جو ہے نا بڑا سخت جان ہے، یہ برداشت کر جائے گا، یہ اپنے پرانے سٹائل پہ چلا جائے گا، لسی سے، دودھ سے روٹی کھا لے گا، خشک روٹی کھا لے گا، گندم اس کی اپنی ہیں، دالیں اس کی، گزارا کر لے گا۔ یہ 25 کروڑ عوام نہیں گزارا کر سکتے۔ پچھلے سال کی، پچھلے سال میں کھول کے بتاتا ہوں نا، 2 سال میں وہ بتا رہا ہوں، 2 سال پہلے ہمیں گندم کا ریٹ ملا۔ گندم، میں آپ کو واضح بتا، گندم تمام فصلوں کا انجن ہے۔ زراعت کے تمام راستے گندم میں سے نکلتے ہیں۔ 4.5 کروڑ ایکڑ آپ کا زیر کاشت رقبہ ہے، اس میں 2.5 کروڑ ایکڑ پہ گندم کاشت ہوتی ہے۔ اگر کاشتکار کو گندم کا ریٹ اچھا ملتا ہے تو اگلی فصلیں خود بخود بہتر ہوتی ہے، کیونکہ کاشتکار خرچ کر سکتا ہے۔ جو فصل یہ جا رہی ہے 2024-25 کی، پچھلی جو فصل تھی وہ 2023-24 کی تھی۔ جو 2022-23 کی فصل تھی ہمیں اس کا ریٹ ملا 3900، 22-23 کی گندم کا 3900 ریٹ ملا، کاشتکار کے پاس پیسے آئے۔ میں وہی بتا رہا ہوں۔ اچھا، اس وقت جو پنجاب میں تھا محسن نقوی تھا جی، میں آپ کو بتا رہا ہوں، پنجاب نہیں، اس سے اگلے سال منگوائی گئی۔ جس سال ہمیں 3900 ریٹ ملا اس سال باہر سے نہیں منگوائی گئی، باہر سے پچھلے سال منگوائی گئی ہے، پچھلے سال امپورٹ کی گئی باہر سے۔ آپ کیا نہیں چاہ رہے کہ موجودہ حکومت کی جو کارکردگی ہے وہ کسانوں کے لحاظ سے ہو، شہریوں کو امن و امان فراہم کرنے کے حوالے سے ہو، یا دیگر معاملات ہو؟ کوئی بھی حکومت ہو، میں آپ کو عرض کروں،
میں اس کر رہا ہوں کوئی بھی حکومت ہو اس کے لیے اولین فرائض میں شامل ہے کہ وہ اپنے ملک میں امن و امان کو قائم کرے, معیشت کو بہتر کرے. پاکستان کی جو معیشت کا دار و مدار زراعت پر ہے, زراعت بہتر ہوگی تو معیشت بہتر ہوگی, جب معیشت بہتر ہوگی تو امن و امان بہتر ہوگا. اس وقت اگر معیشت کا مسئلہ ہے, کیونکہ حکومت کی ترجیحات میں, موجودہ حکومت کی ترجیحات میں, کیونکہ زراعت نہیں ہے, کسان نہیں ہے بلکہ میں یہ کہوں گا, اس لیے آج آپ کی معیشت بھی بیٹھ رہی ہے, امن و امان کا مسئلہ بھی ہے. کہ پچھلے سال ہم نے ایسی کوئی کسر, پچھلے سال چیف منسٹر صاحبہ پہ ہم نے اعتماد کیا, آن ایئر آ کے چیف ایگزیکٹو پنجاب نے وعدہ خلافی تو انہوں نے کی ہے نہیں, اگر سب کو اعتماد دلوایا, ہم ایز اے مسلمان ہمارا فرض بنتا تھا اعتماد کرنا, اور ہم نے اعتماد کیا. ہماری پرسوں میٹنگ ہے جی لاہور میں, اس کے بعد ہم ڈیسائیڈ کریں. ہاں انشاءاللہ. تھینک یو.